बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप तमाम? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद है सब आप खैर आफियत से होंगे। और एक बार फिर से हम आप सबकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करने लगे हैं मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस के बारे में। दोनों ही विकेट कीपर बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं और इंशाल्लाह ताला इनके हवाले से बातचीत होगी, इनके स्टैट्स आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जिन जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो मज़ीद हमें हौसला मिलता है आपकी आरा को पढ़कर। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि मज़ीद आप कमेंट्स किया करें और हमें बताया करें कि मज़ीद हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमें बताएं कि आप इन हमारा जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं और प्लेयर्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो बहरहाल आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बाकायदा। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीब साहब। बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद रिज़वान पे पहले बात कर लेते हैं। और रिज़वान साहब का जो प्रोफाइल है, जो स्टैट्स हैं उनके, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। मोहम्मद रिज़वान का जो ओडीआई करियर है, बैटिंग के हवाले से 57 मैचेस में उन्होंने 52 इनिंग्स खेली हैं, 1408 रन्स बनाए हैं, जिनमें उनका जो हाईएस्ट है वो 115 रन्स हैं और 34.34 की औसत से उन्होंने ये रन्स बनाए हैं। 88.22 का स्ट्राइक रेट है और इन सब में उनके 200 शामिल हैं। 2 दफ़ा उन्होंने 100 किया था और 9 50 शामिल हैं। और स्टंप के पीछे यानी कि उन्होंने 52 शिकार किए हैं, कैचेस किए हैं और 2 स्टंप है। तो फिर बताइएगा, बेहतर है लेकिन एवरेज इनकी कम है वैसे रिजवान साहब की। और स्ट्राइक रेट तो ठीक है, क्या कहते हैं? रिजवान के बजाय अगर रिजवान भी ठीक है, एक तो हारिस को मौका दिया गया है। अगर सरफराज और रिजवान, इन दोनों के बारे में क्या राय रखते हैं कि रिजवान को होना चाहिए था, या रिजवान तो हैं, या सरफराज को होना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जुल्फ़िकार भाई, मोहम्मद रिजवान की जब भी बात आती है तो एक बात मैं करता हूँ कि रिजवान जो है वो T20 में उन्होंने खुद को मनवाया है। और T20 के हाँ, कोई कितनी भी बात करे कि रिजवान का स्ट्राइक रेट कम होता है, वो छक्का नहीं मार सकती, कि वो लोगों का बुग्ज है। ये बात माननी है कि रिजवान जो है वो T20 में उन्होंने खुद को मनवाया है। लेकिन एक बात है कि जब रिजवान T20 में भी नीचे खेलते थे तब वो उस किस्म की बैटिंग नहीं कर सकते थे। तो रिजवान जब ऊपर आए, यानी ओपनर उन्होंने जब से आना शुरू किया, उसके बाद उनकी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती गई। अब एक मसला है कि हम रिजवान को ओपन करा नहीं सकते। उसकी वजह यह है वनडे में, उसकी वजह यह है कि हमारे जो तीनों खिलाड़ी हैं ऊपर के टॉप 5 जो हैं, वो तीनों वर्ल्ड वनडे आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में है। और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी टीम के ऊपर के 3 खिलाड़ी वनडे में टॉप 5 में हो। तो अब बिल्कुल। रिजवान ओपन तो कर नहीं सकते, रिजवान को खुद को मनवाना है मिडिल ऑर्डर में। अब बात यह है कि सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि रिजवान में सलाहियत है, वो खेल सकता है। लेकिन अब मसला ये कि सिर्फ सलाहियत का होना काफ़ी नहीं है, हुँ, सलाहियत को मनवाना पड़ता है। अब जैसे वो, मैं थोड़ी यह मिसाल देता हूँ कि भारत के खिलाड़ी हैं रेन पराग, वो अब इंटरव्यू देते हुए कहते जी मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैं सुबह आईपीएल में 4 छक्के मारूंगा। कभी वो कहते हैं कि मुझ में विराट कोहली से ज़्यादा टैलेंट है, ये बात मुझे भी पता है। अब बात यह है कि रेहान पराग साहब को अगर पता है कि विराट कोहली में उनसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये बात सिर्फ नहीं पता है, हम नहीं मानेंगे। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो ये साबित नहीं करेंगे कि उनमें विराट कोहली से ज़्यादा या विराट कोहली जितना भी टैलेंट है। तो इसको साबित करना है। अब रिजवान को मौके मिले, ऐसा नहीं है कि रिजवान को मौके नहीं मिले, मौके मिले रिजवान को। और मैं समझता हूँ कि रिजवान जो है वो उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा सके। और T20 वनडे में मैं समझता हूँ अगर आपने रिजवान को खिलाना ही था, अगर आपने रिजवान को खिलाना है तो फिर आप रिजवान के बैकअप के तौर पर अच्छे कीपर को रखते। मुझे नहीं लगता कि रिजवान और फिर उनके साथ हारिस, ये दोनों कीपर्स, मुझे इनसे मुझे कोई इतना, मैं मुतमईन नहीं हूँ इस सिलेक्शन से। पाकिस्तान की टीम मुझे बहुत मजबूत दिखाई दे रही है एशिया कप और अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए। लेकिन एक ये जगह है विकेट कीपिंग, जिसमें मैं समझता हूँ हम थोड़ी सी जो है हमने गलती की है। लेकिन उम्मीद ये है, मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजवान और हारिस दोनों मुझे गलत साबित करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी जब ये मुझे गलत साबित करेंगे। लेकिन एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि मैंने ये हरगिज़ भी नहीं कहा ये नो ये कारकर्दगी दिखा दें फिर दोस्त आगे कहेंगे
میں نے یہ ہرگز بھی نہیں کہا کہ رضوان کھیل نہیں سکتے یا ان کو بلہ ہی نہیں پکڑنا آتا. میں نے یہ کیا کہ کہا ہے کہ ان میں صلاحیت ہے، لیکن صلاحیت کو منوانا ہے. صلاحیت ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیت کو منوانا پڑے گا. اور اس کے لیے رضوان کے پاس ظاہر سی بات ہے پہلی مواقع تھے، اب بھی ملیں گے، کیونکہ جب تک انجرڈ نہیں ہوتے یا بہت بری کارکردگی نہیں دکھاتے تو یہ ٹیم سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ایشیا کپ تو انہیں پورا کھیلنا ہے. تو اب رضوان کو خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ اب بھائی میرے پاس موقع ہیں، مجھے ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اور ابھی جو ٹیسٹ میچ کھیلا آخری رضوان نے، جو سرفراز ساتھی طور پر انجرڈ ہوئے، رضوان آئے ان کی جگہ پر، تو وہاں سے جب رضوان نے 50 کیا تو لگا کہ رضوان کو اب سمجھ آ گئی کہ رک کے کیسے کھیلنا ہے. امید ہے کہ رضوان اچھا کریں گے اور مجھے غلط ثابت کریں گے. انشاءاللہ جناب ایسا ہی ہوگا. ویسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو نیچے والے نمبروں پہ آ کے کھیلتے ہیں ان کی بھی تھوڑی ایوریج ذرا کم ہوتی ہے. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پرفارم کر کے دکھائیں گے اور جو ان کی سلیکشن ہے اس کو پروو کریں گے. تو اس کے علاوہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ محمد حارث کے بارے میں، وہ بھی وکٹ کیپر بیٹسمین ہی ہیں اور ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور محمد حارث کا جو او ڈی آئی کیریئر ہے وہ چھوٹا سا ہے. 5 میچز میں انہوں نے 4 دفعہ بیٹنگ کی ہے 4 اننگز میں، اور 27 رنز انہوں نے اب تک بنا رکھے ہیں. 17 ان کا ہائیسٹ ہے ناٹ آؤٹ، اور 9 کی ایوریج ہے. 103.84 کا اسٹرائک ریٹ، اور انہوں نے اسٹمپ کے پیچھے 4 کیچز پکڑے ہیں اور 2 اسٹمپ آؤٹ کیے ہیں. ان کی جو لسٹ اے کا جو کیریئر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 39 میچز میں انہوں نے 35 دفعہ بیٹنگ کی ہے اور 940 رنز بنا رکھے ہیں. ان کا جو ہائیسٹ ہے وہ 100 ہے، یعنی 130.32 کی ان کی اوسط ہے، اور 107.55 کا اسٹرائک ریٹ، اور ایک انہوں نے 100 کیا ہے اور 7 دفعہ 50 اسکور کی ہے. تو یہ حارث کی کارکردگی ہے، اور ایوریج ان کی دوبارہ بتاتا چلوں کہ 30 کی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ حارث نوجوان ہے، ینگ ہے، وہ اچھا پرفارم کر پائیں گے بڑے میچز میں؟ حارث نوجوان تو ہیں. حارث سے میں نے تھوڑی سی بات کر دی رضوان کے ساتھ. دیکھیں حارث جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، وہ جو 360 شاٹس انہوں نے کھیلی تھی وہ رباڈا اور ان کو جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس میں ڈیویلیئر نے بھی ان کی تعریف کر دی. دیکھیں یہ بات سب مانتے ہیں، اور بڑے بڑے کوچز نے یہ بات مانی. میچ ہرڈن نے غالباً حارث کو ٹیم میں لانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن دیکھیں صرف 360 شاٹس مارنا کافی نہیں ہوتا. اور ون ڈے میں یہ دیکھیں T20 میں چلتا ہے. T20 میں آپ کی ٹیم آپ سے یہ مانگتی ہے کہ آپ 15-20 گیندوں پہ 30-35 کر جائیں، بہت ہے. لیکن ون ڈے اس چیز کا نام نہیں. ون ڈے میں آپ کو رک کے کھیلنا ہے، ون ڈے میں آپ اپنی ٹیم کو مشکل سے نکالنا ہے، اور ون ڈے میں آپ کو اس وقت کھیلنا ہے جب آپ کی ٹیم مشکل میں ہوگی. تو محمد حارث کو دیکھیں یہ بات سمجھنی ہے، اپنی وکٹ کی اہمیت سمجھنی ہے. ایسا نہیں ہے آپ اگر یہ کہیں گے جی میں ڈر کے نہیں کھیلتا تو مجھے لوگ پسند کریں گے، ایسا نہیں ہے. لوگ آپ جس انہیں اچھا کھیلیں گے نا، سینچری بنائیں گے، اس میں تو لوگ کہیں گے یار لڑکا ڈر کے نہیں کھیلتا. لیکن جس میں آپ 0 پہ آؤٹ ہوں گے اس میں یہ کوئی نہیں کہتا ڈر کے نہیں کھیلتا، اس میں سارے کہیں گے بھائی 0 پہ آؤٹ ہو کے اسے کھیلنے ہی نہیں آتا. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حارث کو اپنی وکٹ کی اہمیت سمجھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حارث کو ایک بات اور سمجھنی ہے کہ انہیں اننگ لمبی کھیلنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 50 کر لیا تو بس اب وہ پھر 50 کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس اب میں نے جو ہے وہ حال فتح کر لیا، اب میں اس سے آگے جو ہے اب جو گیند ملے گی وہ باؤنڈری سے باہر ہی نظر آنی چاہیے. یا وہ جیسے ویڈیو گیم میں جب کھلاڑی 50 کر لیتا ہے تو اس کی پاور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ بس وہ بٹن دبائیں چھکے والا تو بس اس کا یقینی چھکا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہی بالر آپ کو بالنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ آؤٹ ہوتے ہیں. تو حارث جو ہے ان کے ایک تو یہ سمجھنا ہے لمبی اننگز کھیلنی ہے. دوسرے ایک اور بات یہ ہے کہ حارث کو اب ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ صرف وہ پاکستان کے پاس کیپر نہیں ہے. اور بالکل جب یہ وہ بات بٹھا لیں گے ذہن میں، ان کے لیے اپنی وکٹ کی اہمیت خود ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. انہیں یہ سوچ لینا ہے کہ بھائی میں نہیں ہوں صرف میرے، اگر میں 4-5 میچوں میں کارکردگی نہیں دکھاؤں گا تو اسی پاکستان ٹیم نے جو مجھے اوپر لے کے آئی ہے پاکستانی عوام، اسی نے مجھے جو ہے وہ ٹیم سے باہر نکلوانا. تو ابھی دیکھیں سعود شکیل ہیں، سعود شکیل کے سہیل نذیر ہیں، حسیب اللہ ہیں، سرفراز احمد ہے سب سے بڑا. تو یہ 3 اچھے کیپر ہیں. محمد اخلاق ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو مقصد یہ ہے بات بتانے کا کہ حارث کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے بعد اور بھی کیپر ہیں، میں کارکردگی نہیں دکھاؤں گا تو اور آ جائیں گے. تو صرف 360 شاٹ سے کام نہیں بنتا، تھوڑا سی کارکردگی دکھانی پڑے گی، لمبا کھیلنا پڑے گا. اور ایک اور بات دیکھیں
ایک تو رضوان پر پہلے مجھے تھوڑا سا ہے کہ پتہ نہیں رضوان کارکردگی دکھائیں گے نہیں دکھا دیں وہ اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ دکھائیں گے یا نہیں۔ جب یہ بات کنفرم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رضوان کے بیک اپ کے لیے آپ کے پاس اچھا کیپر ہونا چاہیے تھا۔ سرفراز کو آپ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے، پہلے تو انہیں لے کے جاتے، لیکن چلیں نہیں لے کے جا رہے سرفراز کو، ان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا پتہ نہیں، وہ ان کے ساتھ کانٹے لگے کیا مسئلہ، چلیں نہیں لے کے جا رہے آپ۔ تو میں سمجھتا ہوں ون ڈے میں حارث سے زیادہ اچھا حسیب اللہ اگر چلے جاتے تو حارث سے زیادہ اچھے تھے، روہل نذیر چلے جاتے تو کم از کم حارث سے زیادہ ان پہ امیدیں رکھی جا سکتی تھی۔ یہ نہیں ہے، میں دوبارہ یہ بات کروں گا، حارث میں صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے لیکن غلطی۔ ابھی حارث نے ایک انٹرویو دیا کہ جی مجھے پتا ہے میں بھی تھوڑا میچور نہیں ہوں کہ تھوڑی غلط شاٹیں مارے تو اس چیز کا مجھے خود اندازہ ہے، بہت ہے، آپ کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن صرف غلطیوں کا اندازہ ہونا کافی نہیں ہے۔ غلطیوں آپ ایسا نہیں آپ آ کے کہیں گے جی مجھے میں نے بڑی غلطی کی جی معافی، معافی آپ کو ایک بار مل جائے گی، قوم کہے گی چلیں جی صحیح ہے غلطی انہوں نے کی، انہوں نے معذرت مانگ کر لی، لیکن غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں میچور نہیں ہوں، تو اب آپ کتنے میں مطلب اب آپ 20 سال لیں گے میچور ہونے کے لیے، تو غلطیوں سے سیکھنا ہے، تو حارث کارکردگی دکھائیں، اچھی کارکردگی دکھائیں، ٹیم میں آئیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت حارث پاکستان ٹیم کے بیک اپ کیپر کے طور پر مجھے نہیں لگتا صحیح ہے۔ انہوں نے لنکا پریمیئر لیگ میں ایک اننگ ضرور کھیلی ہے 81 رن کی، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ T20 ہے اور اس میں اگر آپ 30-35 پہ بھی آؤٹ ہو جائیں تو آپ ٹیم برا نہیں مناتی، لیکن یہاں ون ڈے ہے اور پھر یہ پاکستان ہے، یہ لیگ نہیں ہے، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حارث جو ہیں وہ مجھے نہیں ان سے زیادہ توقعات ہیں، امید ہے کہ یہ بھی مجھے غلط ثابت کریں گے اور اگر ان کو موقع ملتا ہے تو، لیکن امیدیں جو ہیں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا بیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو مجھے شجر سے کوئی اتنی زیادہ امیدیں باہر ہے نہیں اس سے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی اب رضوان کو شامل کیا گیا ہے تو حارث امید ہے کہ حارث کی ضرورت نہ پڑے گی ہمیں، اور ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین رضوان انشاءاللہ تعالی اچھا پرفارم کر کے دکھائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے، کیونکہ رضوان مسلسل آپ کی جو ہے مختلف لیگز کھیل رہے ہیں، پہلے وہ ادھر کینیڈا کھیلتے رہے گلوبل T20، تو اب جو ہے آپ کا یہ سیریز آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایشیا کپ، تو مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اچھے کی امید پھر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اچھا پرفارم کر کے دکھائیں گے۔ تو بہرحال مزید پلیئرز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو منیب اور مجھے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ایک درخواست کرتا جاؤں گا کہ چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ ہمیں کیا مزید امپرومنٹس اس میں کرنی چاہیے، اور برائے کرم اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔